خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک علیحدہ ریاست شمار ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بہرام گور کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ زمانہ قدیم سے ہی خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق کہ خسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کے اسلامی دور میں بھی یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے زمانے تک باقی رہا۔ غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں بھی اسی طرح رائج رہا۔ خوارزم میں مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی میں خلیفہ کے حکم سے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم نے یہاں کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا۔ اس کا بھائی خرزاد ریاست کے سیاہ و سپید کا مالک تھا۔ خوارزم شاہ اس صورتحال سے نہایت پریشان تھا، لہذا قتیبہ بن مسلم کو اس نے اپنے لیے نیک افعال سمجھا اور ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ اسے خرزاد کی زیادتیوں سے نجات دلائیں۔ قتیبہ بن مسلم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور یوں سر زمین خوارزم بغیر کسی کشت و خون کے اسلامی پرچم کے زیر تلے آ گئی۔ یہاں کے باشندوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگر مختلف حکمران برجمان ہوئے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبے دار کی حیثیت رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گہن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برادری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کا پہلا دور 340 ہجری بمطابق 951 عیسوی میں ابو سعید احمد خوارزم شاہ سے لے کر 408 ہجری بمطابق 1017 میں ابو الخارس خوارزم شاہ تک رہا۔ دوسرا دور 408 ہجری بمطابق 1017 عیسوی میں التون تاش خوارزم شاہ سے شروع ہو کر 429 ہجری بمطابق 1037 عیسوی میں ماں ملک شاہ کے دور تک رہا۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کے زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا انوشتگین خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پر ہوئی۔